کسی بھی فقیر کا مطلوب مقصود اور محبوب ترین جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو، اور جو طالب دنیا ہوتے ہیں وہ اس سے الٹا ہوتے ہیں اور وہ دنیا کی طرف بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے دیکھا جائے تو دنیا کی جو جڑ ہے اس میں جہالت، فرعونیت، شرک اور کفر ہے، کیونکہ دنیا کافروں کا ورثہ ہے اور وہ انہی کے لیے باعث فخر ہے اور باعث عزت ہے۔ ایسے اس کو اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا، نفس، شیطان، یہ جو نفس امارہ ہے یہ، اور شیطان اور دنیا، یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں، اور ان تینوں نے آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اس مردہ دنیا کو، خواہشات نفسانی کو اور ان شیطان کے پھیلائے ہوئے تمام جالوں کو آراستہ پیراستہ کر کے اور ان کا حسن نکھار نکھار کے بنی آدم کو دکھانا ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر اکثر کے دل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور وہ اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، اس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ جو شخص دنیا کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، خواہشات نفسانی کے جال میں جو شیطان کی طرف سے پھیلائے گئے ہوتے ہیں ان میں پھنس جاتا ہے، تو پھر خطرات، شیطانی وساوس، وہم، نفسانی خواہشات، حرص، حسد، طمع، لالچ، تکبر، فخر، یہ سارا کچھ اس کے اندر جو ہوتا ہے نا اکٹھا ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اتنا غرور کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے اندر کچھ اس طرح کی اکڑ اور ڈھٹائی آ جاتی ہے کہ جس کے سبب سے وہ سیدھی راہ سے بھٹکنے لگ جاتا ہے اور ہمیشہ وہ شیطانی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا رہتا ہے۔ لیکن جو کامل فقیر ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، خوشی اور اس احساس میں کہ تو دیکھے مسکرا کر، وہ اس میں رہتے ہیں اور اس کی طلب میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے خصوصی طور پر ہر لمحہ خود کو پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خود کو پیش محسوس کرنا اور ہمارے ہر عمل کو ان کے ساتھ نسبت جوڑ کے کرنا خصوصاً ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان فقیروں میں موجود اس اللہ کی آشنائی اور اس توحید میں ایک پر جمے رہنے اور اسی ایک میں غرق ہوئے رہنے کی وجہ سے ان فقیروں کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، والفقر منی، اور فقر مجھ سے ہے، وَأَفْتَخِرُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اور تمام انبیاء و مرسلین پر بھی یہ میرا افتخار ہے۔ پھر پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فقیروں کی عزت میں فرمایا کہ سید القوم خادم الفقراء، فقیروں کا خادم قوم کا سردار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حدیث مبارکہ میں ہے، محب الفقراء من اخلاق الانبیاء و بغض الفقراء من اخلاق الفرعون، فقراء کی محبت انبیاء کا اخلاق ہے اور فقراء سے بغض فرعون کی خصلت ہے۔ ایسے ہی آپ کا فرمان علی شان ہے کہ الفقر لا یحتاج الی اللہ، فقر اللہ کے سوا اور کسی کا محتاج نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فقر کو عزت و فخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو فرمایا ہے کہ الفقر فخری، اسی واسطے سے فرمایا ہے کہ فقر کے سر پر اللہ کا نام ہے، یعنی فقیروں کو صرف اللہ ہی کفایت کرتا ہے اور بس۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ جس نے فقیر کے چہرے پر عقیدت کی نظر ڈالی اور اس کا کلام سنا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کرے گا۔ اسی طرح سے ہے حدیث مبارکہ میں کہ لسان الفقراء سیف الرحمن، فقیروں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تلوار ہوتی ہے، یعنی سیف الہی ہو جاتی ہے فقیروں کی زبان۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس نے دنیا کا ارادہ کیا اس کے لیے دنیا ہے، جس نے عقبہ کا ارادہ کیا اس کے لیے عقبہ ہے، اور جس نے مولا کا ارادہ کیا اس کے لیے کل ہے، یعنی سب کچھ ہے اس کے لیے۔ اسی لیے جو شخص بھی فقر میں ثابت قدم رہا تو دنیاوی خزانے، شاہی خزانے، دنیا کی دولتیں، ان سب سے کہیں بڑھ کر اسے یہ لگتا ہے کہ جب باطن میں اسے معرفت الہی نصیب ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ دنیا اور فقر
یہ ایک دوسرے سے الٹ چیزیں ہیں۔ ایسے بھی ہے کہ جو چیز یاد حق سے غافل کر دیتی ہے وہی دنیا ہے، اور جو ہمیں حق سے ملاتی ہے وہ ہے جو ہم آخرت کی کھیتی کے طور پر اس دنیا میں تیار کرتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو زندگی بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں گزر رہی ہوتی ہے، اصل میں وہی زندگی ہوتی ہے اور وہی ہماری آخرت کی کھیتی ہوتی ہے۔ یہ جو دنیاوی سونا چاندی، مال و دولت، فخر، غرور، سٹیٹس، ہماری یہاں کی جو ساری یہ متاع ہے، جو دولت ہے، یہ خزانے جو ہم یہاں پہ حاصل کرتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ شیطانی چیزیں ہیں، یہ ہمیں پھنسا دیتی ہیں اسی دنیا میں ہی، اور یہ ایک طرح سے بت پرستی کی ہی صورت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم انہی کے ہی آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، اور ہم اسی دنیا کو ہی خوش کرنے کے لیے اور دنیا میں ہی سارا کچھ کرنے کے لیے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کرنے لگ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ اس طرح سے اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ فقر کیا ہے اور فقیر کیا طلب رکھتا ہے اور اسے کیا کچھ کر گزرنا ہوتا ہے، اور فقر کی دنیا میں جو سفر کیا جاتا ہے ایک کے لیے اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے پل پل خود کو کس طرح سے بدلتے جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب امید ہے کہ جو بھی اگر طالب مولا ہیں، طالب حق ہیں، اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت خاص میں جانا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک فرق واضح ہو گیا ہے کہ دنیا دار ہیں تو کس طرح سے فقر کی دنیا میں آنے کے لیے ان کو کس کس چیز سے کس طرح ہاتھ اٹھانا ہوگا، اور یہ دنیا پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کس قدر پیارے ہیں فقیر ان کو، اور اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے اور ان کا کیا مقام ہے، اور اس کے لیے کہ دنیا تو فانی ہے ہی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، تو دنیا کے فانی ہونے کا احساس جو ہمارے اندر بیدار ہو، وہ یقین کی صورت اتنا ہمارے اندر راسخ ہو جائے کہ ہم اس دنیا اور اس کی لذتوں، خواہشات اور شیطان کے بجھائے ہوئے جال، یا نفسانی ہماری خواہشات کے بچھائے ہوئے جال جتنے بھی ہوں، ان کو ہم کاٹتے جائیں اور بھاگتے جائیں صرف ایک کی چاہ میں اور ایک کے منگتے اور فقیر بن کر۔ آمین۔